اللہ تعالیٰ جل شانہ نے قیامت کے دن کی قسم کی تو ساتھ نفس لوامہ کی بھی قسم کی۔ قسم تو کوئی بھی کرے تو سننے والا متوجہ ہوتا ہے کہ یہ جو قسم کی جا رہی ہے تو یہ کسی عنوان کی اہمیت کو بیان کرنا مقصود ہے۔ تو پھر قسم اگر رب کرے تو پھر سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ وہ کتنا اہم مضمون ہوگا جس پہ میرا رب رب ہو کے قسم کر رہا ہے۔ تو قیامت پر اللہ تعالیٰ قسم فرما رہا ہے تاکہ اس کا قسم فرمانا اہل عقل کے لیے کافی ہو کہ اس کے اس بات کے لیے اس سے بڑی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ میرا رب اس پہ قسم کر رہا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہیں فرمائیں گے؟ یہ ایک کافر تھا، عدی بن ربیعہ، یہ مراد ہے یہاں انسان سے۔ ایک روایت کے مطابق ابو جہل بن حشام مراد ہے۔ تو یہ ابو جہل یا عدی بن ربیعہ یہ کہتے تھے کہ کیا ہڈیوں کو دوبارہ جوڑا جائے گا، دوبارہ ان کو جمع کیا جائے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، قیامت نہیں آ سکتی۔ وہ کہتے تھے یہ جہاں ہے بس ختم ہو جائے گا کام تمام، لہٰذا جو عزت پانی ہے، جو لذت حاصل کرنی ہے، جو عیش و عشرت کرنی ہے، جو کچھ کرنا ہے اسی جہان میں کر لو۔ آج کل بہت سارے لوگوں کا رویہ بھی یہی ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت بس ایک اعتقاد کی حد تک ذہن کے کسی گوشے میں ہے، 2 لمحوں کے لیے خیال آیا تو رک کے پھر اپنی وہی ڈگر کی زندگی۔ لیکن آخرت جب تیقن کی اس منزل تک پہنچ جائے پھر انسان کے اعمال کے اندر خود بخود جو ہے وہ نظم پیدا ہو جاتا ہے کہ چونکہ میں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اور ایک ایک عمل کا میں نے حساب دینا ہے۔ تو آخرت کے بارے میں یقین کی کمزوری انسان کو جو ہے وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا دیتی ہے۔ اس لیے آخرت کا یقین یہ بہت ضروری ہے تاکہ ہماری زندگی میں نظم پیدا ہو اور ہم اللہ کے حضور جھکنے والے، اس کے شکر گزار بندے، اس کی اتباع کرنے والے بنے۔ تو اب وہ کافر کہتے تھے ابن ربیعہ یا ابو جہل کہ یہ جو ہڈیاں ہیں ان ہڈیوں کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ نضر بن حارث ایک کافر تھا، وہ کہیں سے قبرستان سے پرانی ہڈی اٹھا لایا اور وہ اتنی بوسیدہ تھی کہ ہاتھ کے لمس سے ٹوٹ ٹوٹ کے گرتی تھی، اور حضور کے پاس آ کھڑا ہوا اور آ کے کہنے لگا کہ کیا ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کون ہے ان کو جو دوبارہ زندہ کرے؟ اور ساتھ ہڈی توڑتا ہے اور اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے اللہ کی جانب سے اس کا جواب دیا۔ ذرا قرآن پڑھیے، سورہ یاسین کا آخری رکوع ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقًا قَالَ مَن يُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ۔ اب وہ باتیں کرنے لگ گیا ہے، اس کی زبان بولنے لگی ہے، اب کہاوتیں ہمارے لیے لاتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ مَن يُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ، ان ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا جبکہ اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں۔ تو یہ نضر بن حارث حضور کے سامنے ہڈی لایا تھا اور توڑتا تھا اور کہتا تھا یہ ہڈیاں زندہ ہوں گی، ان ہڈیوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا جو اتنی بوسیدہ ہو گئی ہیں کہ ہاتھوں کا لمس بھی گوارا نہیں کرتی، اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کون زندہ کرے گا؟ جواب سنو، قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ، اے محبوب فرما دیجئے اب تو ہڈیاں موجود ہیں، جب ہڈیاں بھی نہیں تھی تو جس رب نے انسان بنایا ہڈیوں کو جوڑ کے نہیں بنا سکتا۔ اب تو میٹیریل موجود ہے جب میٹیریل بھی موجود نہیں تھا۔ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، انسان پر وہ وقت بھی آیا ہے جب یہ قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، اس کا نقشہ نہیں تھا، اس کی صورت نہیں تھی، اس کا میٹیریل نہیں تھا، اس کا مادہ نہیں تھا، لیکن جس نے حضرت انسان بنایا، پانی کی بوند سے تخلیق کیا، تو اب کیا وہ ہڈیوں کو جوڑ کر انسان نہیں بنا سکتا؟ تو یہ کفار بات کرتے تھے کہ نہیں نہیں نہیں، اتنی بوسیدہ ہڈیوں کو کیسے زندہ کیا جائے گا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر ان کے ذرے بکھر گئے، بعض انسانوں کو جانور چیڑ پھاڑ کے کھا گئے، کچھ وہ کھا گئے، کچھ ہڈیاں پڑی رہ گئیں، کچھ ان کی ہڈیاں راکھ بن کے اڑ گئیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو دوبارہ
जिंदा किया जाए, उनके अज्जा जोड़े जाएं। अब ये अदी बिन रबिया ने भी यही कहा। अल्लाह इरशाद फरमाता है यहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, ये आदमी गुमान करता है, कहता है क्या हड्डियों को दोबारा जिंदा किया जाएगा। अल्लाह फरमाता है क्यों नहीं, हम इस बात पे कादर हैं कि उसके उंगलियों के पोर पोर को दोबारा खड़ा कर दें और उसके अज्जा जो बिखरे हुए हैं उनको हम इकट्ठा करके दोबारा उनको जोड़ दें। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये उसका ख्याल है कि हड्डियों को कैसे जोड़ा जाएगा। लेकिन सूरह यासीन में जो दलील दी उस पे किस कदर जो है वो आशश करने को जी चाहता है। फरमाया कि कुल युही हल्लज़ी अंशाहा अव्वल मर्रा, ये कहते हैं ये हड्डियां कौन जोड़ेगा। कहा जब हड्डियां भी नहीं थी, जिसने हड्डियां बनाई उसके लिए जोड़ना क्या मुश्किल है। तो ये अजीब तुमने बात की। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू क़यामत के दिन हमारे वजूद दोबारा उठाएगा और अपने हुजूर बंदों को खड़ा करेगा और उनसे सवाल पूछेगा। ये नहीं है कि जो मर्जी करते गए, एक आदमी ने जुल्म किया, जबर किया, ज्यादतियां की, लोगों का हक लूटा, लोगों का माल गस्ब किया, इज्जतें पामाल की और इतना मुअस्सर था कि अदालतें वो खरीद लेता था, कचहरियां वो खरीद लेता था, पुलिस वो खरीद लेता था, कोई उसे पूछने वाला नहीं था, उसकी बात चलती थी, उसका फोन चलता था, उसका रुका चलता था, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारी और मर गया। हजारों के हक गस्ब करके, हजारों का माल हड़प करके, लोगों की आबरूएं लूट के मर गया और कब्र में चला गया। बस किस्सा खत्म। अब ना वो उठेगा ना उससे हिसाब लिया जाएगा। तो फिर इंसाफ कहां गया। एक अदालत ऐसी होनी चाहिए कि जिस अदालत में उसको भी पकड़ा जाए और टिकटिकी पे बांधा जाए कि दुनिया पर तो किसी ने तुझे पकड़ा नहीं, आ इस अदालत में तेरे खिलाफ सुल्तानी गवाह भी मौजूद हैं और तुझे गुनाहों का, जुर्म का बदला भी दिया जाएगा और मुंसिफ जो है वो इंसाफ करे और उन मजलूमों को खड़ा किया जाए कि दुनिया पर तो तुम्हारी दाद रसी किसी ने की, इस दरबार में तुम्हारी पूरी पूरी दाद रसी की जाएगी। अकल मानती है कि एक ऐसा दरबार होना चाहिए, ऐसा एहतसाबी अमल होना चाहिए, एक ऐसी अदालत लगनी चाहिए कि जिसका कहीं जिसे इंसाफ नहीं मिला उसको वहां जाके इंसाफ मिले। और वो दिन कयामत का दिन है। उसका यकीन जिंदगी में नज़म पैदा कर देता है और थर थर बदन कांपता है कि आज अगर हम मुअस्सर भी हो जाएं और किसी के सामने जवाब दे ना हो, लेकिन एक अदालत तो है जहां हमने जवाब दे होना है और अपने एक एक अमल का हिसाब देना है। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है कि उस अदालत के सामने तुमने पेश होना है। तुम्हारे जोड़ जोड़ को अल्लाह ताला दोबारा खड़ा करेगा और उसको दोबारा तख्लीक करेगा और पैदा करेगा और तुम दोबारा खड़े हो जाओगे, उसके हुजूर पेश होगे। बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुरा अमामा, बल्कि आदमी चाहता है कि उसकी निगाह के सामने बदी करे। अस्तग़फिरुल्लाह। ये एक जालिम काफिर था, वो हुजूर की खिदमत में आया, कहने लगा मैं नहीं मानता कयामत आएगी। हुजूर ने उसको दलाइल दिए। तो जब दलाइल के सामने बेबस हो गया तो कहने लगा कि जिस कयामत की आप बात करते हैं वो कयामत आ भी गई तो मैं नहीं मानूंगा। अल्लाह अकबर। तो वो इनकार करने वालों की इंतहा होती है। और देखिए वो क्या बोल रहा है, बल युरीदुल इंसानु लियफ़जुरा अमामा। उसकी सरकशी देखिए, उसका तमल्लुद देखिए। वो कहता है अच्छा अगर क़यामत कायम हुई तो ये गुनाह, ये जुर्म, ये बदी, ये बदकारियां, ये जुल्म जो मैं करता हूं, ये बदकारियां रब के सामने करूंगा। कैसी डटाई है, मजाक उड़ाता है, तमस्खुर उड़ाता है आखिरत का। कहता है जो बदियों का कारोबार मैंने गर्म किया है, जो बदकारियां मेरी जिंदगी का मामूल हैं, जो दादे ऐश देता हूं, जो इज्जतों को पामाल करता हूं, जो गरीबों के पंजे तोड़ता हूं, जो लोगों का हक गस्ब करता हूं, जो बुराइयां करता हूं, अगर कयामत कायम भी हो गई तो मैं ये सारे जुर्म रब के सामने करूंगा, फिर वो मुझे पकड़ के दिखाए। अल्लाह अकबर। यसअलु अय्याना यौमल क़यामा। फिर पूछता है अच्छा कयामत कब आएगी। ये तमस्खुर के तौर पे पूछता है, लाओ ना कयामत कब आएगी, कयामत मैं जुर्म रब के सामने करना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। अब जवाब सुनिए। अब लफ्जों का तर्जुमा उस जोर से किया ही नहीं जा सकता जिस जोर के लफ्ज है। वो कहता है कयामत कब आएगी, मैं तो ये जुर्म रब के सामने करना चाहता हूं, कोई कयामत नहीं है, मजाक उड़ाता है। कयामत कब आएगी। आवाज आई, फैज़ा बरिकल बसरो व खसफल कमरो व जुमिअ शम्सु वल कमर। जब कयामत आएगी तो आंखें चुंधिया जाएंगे, चांद बेनूर हो जाएगा, सूरज और चांद इकट्ठे हो जाएंगे। यकूलुल इंसानु यौमइज़िन ऐनल मफर। आज जो कहता है कहां है क़यामत, उस दिन भागता फिरेगा, कोई पनाहगाह हो बताओ, कोई है ठिकाना छुपने का, कोई पनाहगाह है। कल्ला ला वज़र। आवाज आएगी कोई ठिकाना नहीं है।
آج کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر. اگر ٹھکانہ ہے تو صرف رب کے پاس ہے. انہیں ٹھکانہ ملے گا جو رب کے بندے ہیں اور اس کی دہلیز پہ آنے والے ہیں. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. اللہ تعالیٰ اس دن بتا دے گا جو آگے بھیجا اور وہ بھی بتا دے گا جو پیچھے چھوڑا. ایک ایک چیز تشت از بام ہو جائے گی. یوم تبلی السرائر فما لہ من قوت ولا ناصر. اللہ فرماتا سارے راز کھل جائیں گے. جو بند کمروں میں جرم کیے دادے عیش دیتا رہا وہ بھی کھل جائیں گے. اور پھر کوئی طاقت نہیں ہوگی, کوئی زور نہیں ہوگا, کوئی زر نہیں ہوگا جو اس کو بے نقاب ہونے سے بچا سکے. اے داور حشر میرا نامہ اعمال نہ پوچھ, اس میں کئی پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. تو وہ کتنا سخت دن ہوگا. ارشاد فرمایا جائے گا کہ جو آگے بھیجا, جو پیچھے چھوڑا, جو جرم کرتا رہا, جو نیکیاں کی, جو برائیاں کی, سب کچھ تشت از بام ہو جائے گا. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. بلکہ آدمی خود اپنے حال پر اچھی طرح خود آگاہ ہے. ہم اسے نامہ اعمال کے دفتر دیں گے جہاں سب کچھ لکھا ہوگا. قرآن بتاتا جب نامہ اعمال سامنے آئے گا تو وہ بے ساختہ مقام ہے. ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے اس کتاب کو کیا ہوا, اس نے چھوٹی بڑی کوئی بات نہیں چھوڑی, سب کچھ لکھ دیا. نامہ اعمال سامنے ہوگے, زمین بولے گی, ہاتھ پاؤں بولیں گے, فرشتے بولیں گے, کرامن کاتبین بتائیں گے یہ کیا کیا جرم کرتا رہا, کیا کیا گناہ کرتا رہا. تو اس دن ہر شے سامنے آ جائے گی. تو یہ تو ثبوت ہوں گے ہی ہو. لیکن اللہ فرماتا ہے ثبوت تو اپنی جگہ, لیکن بل الانسان علی نفسہ بصیرہ. کیا انسان کو خود نہیں پتا کہ وہ کہاں کھڑا ہے؟ اس کو اپنے جرائم کی فہرست خود یاد ہے. اس کے ضمیر پہ خود اس کا بوجھ موجود ہے. اسے یہ نامہ اعمال نہ بتاتے, فرشتے نہ بتاتے, پھر بھی اسے پتا تھا کہ میں کیا ہوں اور کہاں میں نے جرم کیا ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ. اللہ اکبر. اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے, جب بھی کوئی اس کا بہانہ نہیں سنا جائے گا. قیامت کا دن ہوگا, دنیا کے اوپر تو بہانوں سے انسان بچ نکلتا ہے. کوئی جھوٹ بول لیا, کوئی جھوٹا گواہ پیش کر لیا, کوئی مکر کر لیا, کوئی رشوت چل گئی, کوئی سفارش کام آ گئی, کوئی بہانہ تراش لیا, بات کو توڑ موڑ کے پیش کر لیا. لیکن قیامت کا جب دن ہوگا تو کوئی نہ جھوٹا گواہ چلے گا, نہ رب کی پولیس رشوت لیتی ہے, نہ وہاں انصاف کے خلاف کوئی کام ہوگا, اور نہ ہی کوئی بہانہ چل سکے گا. اللہ اکبر. دوسری بات مفسرین نے یہ بھی لکھی کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہ پر, اپنے جرم پر کوئی بہانہ تلاش کر کے لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے. جو اس نے جرم کیا, کسی سے زیادتی کی, کسی کا حق غصب کیا, تو لوگوں نے ملامت کی تو وہ کوئی بہانہ تلاشتا ہے اور لوگوں کو مطمئن کر لیتا ہے. بعض کا لاجواب کر دیتا ہے, بعض کا مطمئن بھی کر لیتا ہے. وہ لوگوں کو تو مطمئن کر لیتا ہے لیکن وہ خود مطمئن نہیں ہو سکتا. جس نے جرم کیا ہوتا ہے, جرم اس کو اندر سے ڈستا رہتا ہے, اس کا ضمیر اس کو ٹھوکریں مارتا رہتا ہے, اندر کی بے چینی اسے تنگ کرتی رہتی ہے. اگرچہ وہ دلائل سے, مکر و فریب سے, باتوں کو توڑ موڑ کے عذر کر لیتا ہے, کوئی بہانہ بنا لیتا ہے, لیکن اس کے باوجود اس کے اندر کوئی چین, اندر کوئی اطمینان نہیں ہوتا. اللہ اکبر. تو مجرم بے چین رہتا ہے. آج ہماری بے چینیوں کا ایک سبب ہمارا مالک کی دہلیز سے منہ موڑنا اور بہت سارے دیدہ نادیدہ گناہوں کا ارتکاب کرنا ہے. جب ہم سے سستیاں ہو جاتی ہیں, کوتاہیاں ہو جاتی ہیں, تو وہ گناہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتے اور ہمیں بے چین اور مضطرب رکھتے ہیں. تو بعض اوقات جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں بے چینی کیا ہے. بے چینی گناہوں کی ہے. گناہ طبیعت میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے, سکون نہیں آنے دیتا. اطمینان کی دولت چھن جاتی ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے. اور یہ لازمی نہیں ہے کہ وہ کسی کا حق غصب کرے, اس نے کسی کی عزت ہی پامال کی ہو, اس نے کسی کی آبرو پہ حملہ کیا ہو. اگر نماز چھوڑی ہے تو بے چینی یہ بھی کم نہیں ہے, یہ رب کی نافرمانی ہے. اگر اس کی نظر بھٹکی ہے تو یہ بھی کم بے چینی نہیں دیتی. اگر اس کا خیال بہکا ہے, اس نے زبان سے کسی کو دکھ دیا ہے, اس نے کسی کے لیے سب کو شتم کا انداز اختیار کیا ہے, گالی گلوچ کا رنگ اختیار کیا ہے, تو پھر کیا ہوا کہ یہ بے چینی اندر
अंदर को तोड़ती रहती है। इंसान चलता फिरता है लेकिन उसे तमानियत नहीं मिलती, उसे सुकून नहीं मिलता। सुकून कब मिलेगा? सुकून तब मिलता है जब किसी से ज्यादती की हो तो उससे जाके माफी मांग ली जाए, और इस लजाजत के साथ माफी मांगी जाए कि वो मजबूर हो जाए माफ करने पे, तो फिर अंदर तमानियत उतर जाती है। अगर रब की नाफरमानियां की हैं तो लैलतुल कदर के दामन में उससे माफी मांग लो, इतनी लजाजत से माफी मांगो, इस कदर रो के माफी मांगो, तरले मिन्नत पे उतर आओ, हाथ जोड़ो, आंसू बहाओ, चीखो, चिल्लाओ, रो, उसकी दहलीज से लिपट जाओ, उससे अपने गुनाहों की माजरत करो। जब मालिक ने माफ कर दिया, अंदर की सारी बेचैनियां मिट जाएंगी, दिल को करार मिल जाएगा, दिल को तस्कीन नसीब होगी। तस्कीन उसकी दहलीज से तुम्हें मिलेगी, ये अंदर से फूटती है, बाहर से नहीं आती। तस्कीन के काफले अंदर ही उतरते हैं, अंदर से इसके सोते फूटते हैं, इसके चश्मे फूटते हैं। हम बाहर से ढूंढते हैं, बाहर से तस्कीन नहीं मिलती, ये अंदर से आएगी। इसलिए इस दिल के ऊपर लगे हुए मैल कुचैल को, गलाजत को दूर कर लो और खुरच दो दिल के ऊपर पड़े हुए जितने भी संग हैं, तो फिर नतीजा क्या होगा? दिल सुथरा होगा, मुसफ़ा होगा, मुज़क्का होगा, तो फिर दिल पर नूर होगा, तो फिर आपको जिंदगी गुजारने का लुत्फ, सुरूर और मजा आने लग जाएगा। तो इंसान जब दलीलें तराशता है, उससे बाज़ औक़ात अपने आप को भी मुतमईन करने की कोशिश करता है, औरों को भी मुतमईन कर लेता है, लेकिन हकीकत में इत्मीनान नहीं होता, वो बेचैनी होती है। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू इस कहानी को बयान करते हुए एक और मजमून को बयान किया, और ये बिल्कुल दरमियान में जुमला मोतरज़ा के तौर पे जो है वो नजर आ रहा है कि बात तो चल रही है, तो अचानक अल्लाह अपने महबूब से मुखातबा फरमाता है, क्या इरशाद करता है? ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही। तो ये अचानक बात क्यों आ गई? असल बात ये थी कि जब वही नाजिल होती तो आका करीम अलैहिस्सलाम हमा तनगोश होके उस वही को सुनते, फिर उसको महफूज करने की फिक्र होती कि जो मैंने सुना है वो अच्छी तरह मुझे याद हो जाए। और फिर आका करीम अलैहिस्सलाम की तीसरी फिक्र ये होती कि इसके जो मुआरफ हैं, असरार हैं, और इसके जो समारात हैं, इसकी जो तफसीलात और निकलने वाले इसके नताइज हैं, वो भी अच्छी तरह जो है वो मैं समझ पाऊँ। तो ये तीन मुशक्कतें बैक वक्त हुजूर गवारा कर रहे होते। अब क़यामत का हौलनाक मंजर जो पेश किया गया, और फिर इंसान जब अपने रब की नाफरमानी करता है तो जो उसका हाल होता है, तो ये सारी मज़ामीन को अल्लाह के महबूब सुन रहे थे। हुजूर के कल्बे अतहर पर गरानी आई, और मेरे रब को कैसे गवारा था। जो हुजूर सुन रहे थे जल्दी जल्दी उसको जुबान पे लाना चाह रहे थे ताकि वो अच्छी तरह अज़बर हो जाए, लेकिन अल्लाह ने महबूब की इस मुशक्कत को देखा तो फरमाया, ला तुहर्रिक बिही लिसानका लिताजल बिही। महबूब, आप अपनी जुबान को जुम्बिश न दें, आप जल्दी करते हैं ताकि वो जो मैंने सुना है वो मेरी जुबान पे आ जाए। इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना, ये हमारे ऊपर है, हम आपके दिल में जमा भी करेंगे, जो आपको सिखाया है वो आपको याद भी रहेगा, वो आप भूल नहीं सके। फ़ाइज़ा करानाहु फत्तबि कुराना, और जब हम पढ़ लें तो फिर उसके बाद आप उसको दोहराएं, पढ़े। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, फिर उसकी तफसील भी हमारे ज़िम्मे है, उसका बयान भी हमारे ज़िम्मे है। इससे वो लोग जो हुज्जियत हदीस का इनकार करते हैं और फिर वो कहते हैं कि नहीं बस कुरान मजीद की आयात ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, वो मिनल्ला नहीं है, तो यहाँ गौर करना है। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना फरमाया गया, फिर हमारे ऊपर है उसका बयान जो आपको हम इल्का करें। और आका करीम ने फरमाया, सुनन निसाई की रिवायत है, इन्नमा ऊतीतुल कुरान व मिस्लहु माहु, मुझे कुरान दिया गया और कुरान जितने और उलूम भी मेरे सीने में रखे गए। तो सिर्फ कुरान ही नहीं उतारा गया हुजूर के सीने में, हुजूर के सीने में बहुत कुछ नाजिल किया। हुजूर का सीना गंजीना है असरार व मानी का, और अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने अपने महबूब को बहुत कुछ अता किया। ये बयान करने के बाद फरमाया, कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला व तज़रूनल आखिरा। अल्लाहु अकबर, कोई नहीं बल्कि ये जो तुम लोग हो ए काफिरो, तुम उस चीज को पसंद करते हो जो बिल्कुल नक़द है, जो जल्द मिलने वाली है। दुनिया का सौदा नक़द है, दुनिया के नफ़े नक़द है, दुनिया की लज्जात नक़द है। शैतान कहता है अब चोरी करो अब माल आएगा, अब ज़ना करो अब लज्जत मिलेगी, अब डाका करो अब अमीर हो जाओ। तो दुनिया के सौदे नक़द हैं और आखिरत के वादे उधार हैं। वो इरशाद फरमाया, बल तुहिब्बूनल आजिला, तुम दुनिया की
جو عاجل چیزیں ہیں، جو بالکل نقد سودے ہیں، تم ان کے پیچھے پڑتے ہو، وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کو چھوڑتے ہو۔ دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا سورہ الاعلیٰ میں، بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، تم دنیا کی جیتی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی، لیکن تمہاری ترجیح یہ دنیا ہے جس کی آخرت کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اگر کسی کو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے، ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے، دنیا و ما فیہا کی دولتوں سے وہ زیادہ قیمتی ہے۔ 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات، سمندروں کی تہوں میں قیمتی موتی، پہاڑوں کے دامن میں قیمتی معدنیات، مالیاتی اداروں کے پاس سرمائے، لوگوں کے پاس دولت کے انبار، یہ سارے اکٹھے کر لیے جائیں اور ان کی قیمت لگائی جائے، اور جنت میں ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ، ایک عصا رکھنے کی جگہ، ایک کوڑا رکھنے کی جگہ، وہ جگہ پھر بھی زیادہ قیمتی ہے۔ پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ دور دراز دیہات سے 10 ایکڑ فروخت کریں تو یہاں ہمارے بائی پاس پہ اگر لیں تو 1 کنال جگہ آئے گی، 10 ایکڑ فروخت کر کے یہاں 1 کنال ملے گی، اور اگر آپ مزید اس کو فروخت کر کے مزید جو ہے وہ کسی مہنگے علاقے میں چلے جائیں تو ہو سکتا ہے 2 مرلے اس 10 ایکڑ کے مقابلے میں آئیں۔ تو اس طرح مختلف جگہوں کی پراپرٹی ویلیو ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب جنت کی پراپرٹی ویلیو بتا رہے ہیں۔ 7 بر اعظموں پہ پھیلی ہوئی کائنات کو ایک پلڑے میں رکھے، پوری دنیا کے اندر جو سرمائے ہیں، جو ماضی میں سرمائے لوگوں نے خرچ کر لیے، جو حال میں موجود ہیں، جو آنے والے ادوار میں لوگوں کے پاس آئیں گے، قارون کا خزانہ اور سرمائے سارے اکٹھے کر کے ایک پلڑے میں رکھ دیں، جنت میں ایک عصا رکھنے کی جگہ پھر بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو پھر دنیا کی آخرت کے مقابلے میں قیمت کیا ہوگی؟ دنیا کی جنت کے مقابلے میں ویلیو کیا ہوگی؟ اور جنت میں سب سے کم جگہ کس کو ملے گی؟ جو سب سے آخر میں جائے گا۔ ظاہر سب سے کم جگہ اسی کے پاس ہوگی جو سب سے آخر میں جہنم کے دھکے کھا کھا کے، رگڑے سہ سہ کے پھر آخر میں جنت میں جائے گا، سب سے تھوڑی جگہ اس کے پاس ہوگی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری میں آتا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب جہنم سے آخری جہنمی نکالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پوچھے گا، بتا تیری کوئی آرزو؟ تو وہ کہے گا، مالک یہ آرزو ہے، یہ آرزو ہے، مختلف آرزویں بتائے گا۔ اللہ فرمائے گا، لکا ما تمنیت، جو تو نے آرزو کی، جا جا تجھے میں نے عطا کر دی، اب جنت میں چلا جا۔ تو اس کی تو توقع یہ ہوگی کہ سایہ دیواریں جنت میں جگہ مل جائے تو غنیمت ہے، اور اگر جنت کے اندر جاؤں تو کوئی جھونپڑا مل جائے 2 مرلے کا تو وہ بھی کافی ہے۔ لیکن اللہ اسے کتنی جگہ دے گا؟ اللہ فرمائے گا، جا جنت میں، تیرے لیے جنت میں دنیا سے 10 گنا جگہ ہے۔ 7 بر اعظموں کو 10 سے ضرب دے تو کہا کہ دنیا سے 10 گنا جگہ تیرے لیے۔ اس کو یقین ہی نہیں آئے گا، وہ کہے گا، اتسخر وانت الملک، میرے رب تو بادشاہ ہو کے مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا، نہیں، تیرے لیے 10 گنا جگہ ہے، اور اس کے لیے 10 گنا جگہ ہوگی جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، جو آخری جنتی ہے اس کے پاس کتنی جگہ ہوگی، کتنی پراپرٹی ہوگی؟ آج تو 2، 10، 20، 50 مربع کسی کے پاس ہوں تو وہ اتراتا ہوا چلتا ہے کہ میں اتنا بڑا ذمہ دار ہوں۔ جنت میں آخری جنتی کی جگہ کتنی ہوگی؟ دنیا سے 10 گنا جگہ۔ تو داتا گنج بخش علی حجویری کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ بابا فرید الدین گنجے شکر کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ پھر اصحاب رسول کی جاگیروں کا عالم کیا ہوگا؟ قیمتی کتنی جگہ کہ ایک ڈنڈا رکھنے کی جگہ مل جائے، دنیا و ما فیہا سے وہ قیمتی، اور وہ قیمتی جگہ دنیا سے 10 گنا جگہ اس کو دی جائے گی جو سب سے آخر میں جائے گا۔ تو مجھے بتائیے، اس سے بڑا بے وقوف کوئی ہے جو آخرت کو برباد کر کے دنیا کا سودا کرتا ہے؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہا آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی، نہ ختم ہونے والی زندگی۔ تو یہاں بھی ارشاد فرمایا، کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، تم نقد کے پیچھے دوڑتے ہو، آخرت جو ادھار ہے اس کی پرواہ نہیں کرتے ہو۔ یہ نقد تمہیں مل بھی جائے، پہلی تو بات ہے ملتی نہیں ہے، دنیا تمہارے آگے بھاگتی ہے اور تم پیچھے بھاگ رہے ہو۔
कुछ हिस्सा तुम्हें मिल भी गया तो वो कितने सालों के लिए? 60 साल, 70 साल, ये तो बड़ी लंबी जिंदगी है। हमारे यहाँ 45 साल एवरेज निकाली गई है। 60 साल भी कोई जी ले, 70 साल भी कोई जी ले, क्या हैसियत है आखिरत के मुकाबले में? आखिरत का एक दिन यौम हशर कुरान बताता है 50,000 साल का होगा। 50 साल का नहीं, 100 साल का नहीं, 50,000 साल का एक दिन। फिर उसके बाद ना खत्म होने वाली जिंदगी, मेंढे की शक्ल में मौत को भी ज़बह कर दिया जाए, मौत को भी मौत आ गई, अब मौत नहीं है, ना खत्म होने वाली जिंदगी। और जो जन्नत में चला गया सबसे आखिर में जाने वाले की ये जायदादें। तो असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। कल्ला बल तुहिब्बूनल आजिला व तज़रूनल आखिरा, ये तो एक सौदा है। अब अल्लाह ताला एक और चीज बता रहा है, जरा गौर कीजिए। दुनिया की मोहब्बत दिल में ऐसी पैदा हो गई कि हमें साल के बाद माह सियाम में मस्जिद में आना नसीब होता है और हम अपनी ही दुनिया में मगन हैं कि यही दुनिया सब कुछ है। ये कायनात भी देखो, मेरा रब बयान कर रहा है, वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। वो दिन जब आएगा तो जब बंदे उसके हुजूर हाजिर होंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी हिज़्म एहतियात से गुजारी होगी, रब की इत्तिबा में, फरमा बरदारी में, उसके हुक्मों को पूरे करते बसर की होगी, फिर उनको सिला क्या होगा? अल्लाह फरमाया कुछ चेहरे होंगे जो तरोताज़ा होंगे, खिल के गुलाब हो जाएंगे, चेहरे मुनव्वर और ताबा होंगे। ये इतने खिले क्यों होंगे, चेहरे गुलाब क्यों होंगे? इला रब्बिहा नाज़िरा, इसलिए कि रब का दीदार नसीब होगा। रब का दीदार नसीब होगा तो चेहरे खिल जाएंगे और चेहरे शगुफ्ता हो जाएंगे, चेहरे तरोताजा हो जाएंगे। यार कोई पुराना दोस्त मिल जाए और आप सख्त सदमे के माहौल में हो तो अचानक उसे देख लें तो आपका चेहरा खिल जाता है और आपका चेहरा गुलाब बन जाता है, तो फिर क्या मंजर होगा? दुनिया के थके हुए लोग, जंगों के सताए हुए लोग, बदर, ओहद, हुनैन और करबला की सख्तियां गवारा किए हुए लोग, तहज्जुद के अंदर लंबा कयाम करके रातों की तन्हाइयों के थके हुए लोग, हलाल खाया हराम नहीं खाया और दुनिया से पीछे रह गए, दुनिया आगे चली गई और ये हलाल की तलाश में बज़ाहिर पीछे रह गए। घर वाले भी ताने देते हैं कि तुम तो पीछे रह गए, दुनिया कहाँ चली गई, तुम्हारे रिश्तेदार कहाँ चले गए। ताने और तानो तशरी के बरसते तीर सहे सारी जिंदगी गुजार दी। दुखों के मारे हुए ये शख्स जब कयामत के दिन अपने रब के हुजूर जाएंगे तो अल्लाह रुख अनवर से निकाब हटा देगा। फिर क्या होगा? अल्लाह का दीदार होगा तो ये चेहरे खिल जाएंगे, सारी थकन उतर जाएगी, जन्म जन्म की सारी थकन उतर जाएगी और चेहरे शगुफ्ता गुलाब बन जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा देखो इनके चेहरे कैसे खिले हुए, वजूह यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। ये तो खुशनसीब लोगों के चेहरे हैं। व वजूह यौमइज़िन बासिरा, और फिर उस दिन कुछ मुंह बिगड़े हुए होंगे। कैसे बिगड़े होंगे? पाँव में दर्द हो तो चेहरे पर बगाड़ होता है, पेट में दर्द हो तो चेहरा अच्छा दिखाई नहीं देता, कान में दर्द हो, आंख में दर्द हो, सर में दर्द हो तो चेहरा बिगड़ जाता है। और इनके चेहरे इतने बिगड़े होंगे, कोई आने वाला खौफदारी हो तो चेहरे बिगड़ जाते हैं। और इंसान के चेहरे की हवाइयां उड़ी होती हैं, अब इनके चेहरों की हवाइयां उड़ी होंगी। क्यों? कुरान बताता है तज़ुन्नु अन युफ़अला बिहा फ़ाक़िरा, ये डर रहे होंगे कि हमारे साथ अब जो सलूक होने वाला है वो कमर की हड्डी तोड़ देगा। हमने रब के हुक्मों को तोड़ा, हमने परवाह नहीं की, हम समझे दुनिया में आए हैं तो हमारी दुनिया है, आवारा हो, ख्वाहिशाते नफ्स के मुताबिक जिंदगी गुजारें, आंखें बेहयाई में लगी रही, सोचें आवारगी में लगी रही, कान नगमे सुनते रहे, जुबान झूठ बकती रही, जुल्मो जबर का बाजार गर्म रखा, इस्मत इज्जतें पामाल करता रहा, लोगों का माल लूटता रहा, हक गस्ब करता रहा, कलेजी और दिल चीरता रहा, लोगों को जख्मी करता रहा, लोगों के जज्बात से खेलता रहा, परवाह नहीं की कि ये दुनिया है, इम्तिहान गाह है, चंद दिनों के लिए आए हैं, अल्लाह के हुजूर पेश होना है, अमलों का हिसाब होना है। अब जब वो देखेंगे कि हमारे साथ क्या होने वाला है तो उनके चेहरे पहले बिगड़ जाएंगे। क्यों? वो गुमान करेंगे कि उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाएगी। ऐसे अजाब आएंगे जिस तरह किसी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो उसका चेहरा शगुफ्ता गुलाब तो नहीं होता, उसका चेहरा जो है वो तो किस कदर मुरझाया हुआ होता है। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है इस तरह इनके चेहरे होंगे। अभी अजाब आया नहीं है,
لیکن چہرے پہلے اترے ہوئے ہوں گے، اور جب عذاب کی بھٹی میں ڈالے جائیں گے، اللہ اکبر، اور وہ سخت عذاب، حضور نے جبریل امین سے پوچھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ۔ عرض کی حضور سب سے ہلکے عذاب کی کہانی سناتا ہوں، اور وہ یہ کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا رکھا جائے گا، باقی پورا بدن اس کا سلامت ہوگا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے۔ اب پاؤں میں آگ کا جوتا ہوگا، حدت، گرمی، شدت اتنی ہوگی کہ دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ پاؤں میں رکھے ہوئے جوتے کی گرمی دماغ کو ایسے چڑھے گی کہ وہ پگھل جائے گا اور ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ تو اللہ کے عذاب کے خوف سے چہرے بگڑ جائیں گے، حالت سلامت نہیں رہے گی۔ یہ واضح میں رکھیں کہ اللہ جس کو جہنم میں ڈالے گا اس کو اس صورت میں نہیں ڈالے گا، یہ محمدی صورت ہے۔ یہ شکل اس کی چھین لی جائے گی اور اس کی شکل بڑی کر دی جائے گی۔ اس کا ایک ایک دانت احد پہاڑ جتنا ہوگا۔ احد پہاڑ کا پھیلاؤ 15 کلومیٹر پہ ہے۔ 15 کلومیٹر کا ایک دانت اور 32 دانت کتنے ہوں گے تو منہ کتنا بڑا ہوگا۔ اس کو اتنا بڑا اس لیے کیا جائے گا تاکہ وہ عذاب کی تکلیف زیادہ سہے۔ 70 گز موٹی کھال ہوگی اور کھال جل جائے گی تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نئی کھال دے دیں گے تاکہ عذاب کی تکلیف اس کو گوارا کرنی پڑے۔ پھر چیخے گا، چلائے گا، ہائے مجھے پانی دو، پانی دو، پیاس کی شدت ہے۔ 70 سال تک تو اس کی کوئی آواز ہی نہیں سنے گا۔ 70 سال کے بعد داروغہ جہنم چیخ کر کہے گا کیا مانگتا ہے؟ وہ بولے گا مجھے پانی چاہیے۔ کہا جائے گا تو بے بھی ملتا ہے پانی۔ پھر داروغہ جہنم اسے پانی دے گا، کوکا کولا کی بوتل دے گا یا پیپسی تھما دے گا یا منرل واٹر کی بوتل دے گا؟ نہیں، قرآن بتاتا ہے اسے مائے حمیم دیا جائے گا، کھولتا ہوا پانی، اور وہ اتنا گرم ہوگا جب پینے کے لیے چہرے کے قریب کرے گا اس سے اٹھتی ہوئی بھاپ کی وجہ سے چہرے کی کھال ادڑ کے اس کے اندر گر پڑے گی، لیکن اس کے باوجود اس کو پینا پڑے گا۔ اللہ فرماتا ہے یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، سمجھ لیا یہی سب کچھ ہے، آخرت کو بھول گئے، صبح اٹھے کام پہ چلے گئے، شام آئے آوارگی میں چلے گئے، صدائیں آتی رہی حی علی الصلاح حی علی الفلاح، کوئی پرواہ نہیں کی، نہ پیشانیوں نے سجدے کیے، نہ سوچوں میں پاکیزگی آئی، زندگی یوں گزار کے چلے گئے۔ ایسے نہیں، کہا ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے شگفتہ گلاب ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جن کے چہرے بگڑے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کلا اذا بلغت التراقی، یہ تو قیامت کا منظر ہے نا، قیامت سے قبل بھی ایک منظر ہے، اللہ اس منظر کو بھی بیان کر رہا ہے، کلا اذا بلغت التراقی، ہاں ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی۔ اے انسان تیرے اوپر وہ گھڑی بھی آنے والی ہے، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب سانس اس ہنسلی میں اٹک جائے گا، جب سینے سے بھی سانس اوپر چلی گئی، اب ڈاکٹر بھی لا علاج قرار دے رہے ہیں کہ اب علاج نہیں رہا ہے، جان بس اب نکلنا چاہ رہی ہے، اور کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک والا بلاؤ۔ اب ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا، اب سانس اٹک گئی گلے میں، چند لمحوں کی مہمان ہے۔ اب ڈاکٹروں نے کہا اب ہماری جانب سے لا علاج ہو گیا، اب لے جاؤ اس کو گھر یا وینٹیلیٹر پہ ڈال دیتے ہیں اس کو، بس اب ہماری جانب سے کوئی اس کا علاج نہیں ہے۔ اب گھر والے روتے ہیں، کہتے ہیں کوئی جھاڑ پھونک والا لاؤ، کوئی دم والا لاؤ، شاید وہ کوئی دم کرے تو اس کی جان میں جان آ جائے۔ ڈاکٹروں نے تو لا علاج قرار دے دیا۔ وَظَنَّ عَنَّهُ الْفِرَاقُ، اللہ فرماتا ہے یہ تو جھاڑ پھونک والے کو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن جس کی سانس یہاں اٹکی ہے وہ سمجھ گیا ہے اب موت آ گئی ہے، اس کو یقین ہو گیا ہے کہ اب موت کے لمحے آ گئے ہیں، اب میں بچ نہیں پاؤں گا، اب آنکھیں تاڑے لگی ہوئی ہیں۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، پنڈلی پہ پنڈلی چڑھ رہی ہے۔ جب موت آ جاتی ہے تو پھر پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جاتی ہے، اس کو پھر جدا کرتے ہیں اور جدا کر کے دونوں انگوٹھے باندھ دیتے ہیں تاکہ پنڈلی کے اوپر پنڈلی نہ چڑھے۔ اللہ وہ منظر بیان کرتا ہے، صاحب یہ وقت آنے والا ہے جب دونوں انگوٹھے باندھ دیے جائیں گے، جب ناک میں روئی ٹھونس دی جائے گی، جب چٹے لباس میں کفن دیا جائے گا، جب غسال کے سامنے بے بس پڑے ہوں گے، وہ چاہے یہ بازو اٹھائے چاہے یہ بازو اٹھائے، گرم پانی ڈالے یا سرد پانی ڈالے، جب بس پڑے ہوئے ہوں گے جو ہے وہ غسل دینے والوں کے، اور ناک میں روئی ہوگی اور دونوں انگوٹھے آپس میں بندھے ہوں گے، یہ محل، یہ ماڑی، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے جس کو سویر شام لگ کے حلال حرام کی تمیز کیے بغیر بنایا تھا، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے مکان بنا رہا ہے، بسیں گے اور حساب تو جا کے دے گا۔
اور یہ تو ایک رات بھی تجھے اس گھر کے اندر نہیں رکھیں گے کہ چلو ایک رات مہمان رکھ لیں. کہتے ہیں نہیں نہیں، مہمانوں نے بھی جانا ہے تو جلدی کرو، اس کو سپرد کراؤ. وہ تو تیرا لباس بھی پھاڑ کے اتاریں گے، خود غسل دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے. تجھ سے خوف آنے لگا ہے، جاندی واری ڈرونا بنے ہوتے، ہاتھ نہ لاندے ڈرتے. جنہ لئی تو پاپ کمائے اج کتھے نہیں تیرے کر دے. آج تو وہ تیرے ساتھ تجھے غسل دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے. والتفت الساق بالساق، جب پنڈلی پہ پنڈلی چڑھنے لگ جائے گی. الی ربک یومئذ المساق، اس دن تیرے رب کی طرف ہی لوٹ کے جانا ہے. فلا صدق ولا صلی، اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی. ولیکن کذب وتولی، ہاں جھٹلایا اور منہ پھیر کے چل پڑا. ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر اپنے گھر کو اکڑتا ہوا چلا. اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیری خرابی آ پہنچی، ہاں تیری خرابی آ پہنچی. ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان دنیا میں یہ گمان کرتا ہے اس کو سدا چھوڑ دیا جائے گا. سدا عربی میں ایسے اونٹ کو کہتے ہیں جس کی مہار کسی کے ہاتھ میں نہ ہو. شترے بے مہار، جہاں مرضی جس گھاٹ سے چاہے پانی پیے، جہاں سے مرضی چارہ لے، تو شترے بے مہار کو کہتے ہیں سدا. تو یہ انسان بھی گمان کرتا ہے کہ میں بھی سدا ہوں، مجھے کوئی کیوں پوچھے، میرے جذبات پہ کوئی کیوں قدغن لگائے، مجھے کیوں روکے کوئی. بالخصوص جوانی کے ایام کے اندر جوان کو بڑا ہوتا ہے کہ کوئی مجھے کیوں، وہ تو ماں باپ کے کہنے میں بھی نہیں آنا چاہتا. وہ کہتا ہے کیوں مجھے روکتے ہیں، میری جوانی ہے، میرے جذبات ہیں، مجھے آزادی سے جینے دو، کیوں میرے راستے میں رکاوٹ بنتے ہو، میں سدا ہوں. اللہ فرماتا ہے نہیں، ایک اونٹ تو سدا ہو سکتا ہے جس کو میں نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کو تو سدا نہیں چھوڑوں گا، اس کو تو پابند بناؤں گا حکام کا. اب وہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، یہ کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اب دوبارہ وہی بات پھر آ گئی. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، اللہ فرماتا ہے ایک بوند تھی نا، پانی کا ایک قطرہ تھا جو رحم مادر میں رکھا گیا. ثم کان علقہ، پھر وہ پانی کا قطرہ لوتھڑا بنا. فخلق فسوی، پھر اللہ نے اسے پیدا فرمایا اور پھر ٹھیک ہموار کیا. فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، پھر اس سے وہ جوڑ بنائے، کوئی مرد بنایا کوئی عورت بنائی. کہا اب غور کر، اب تیری آنکھیں دیکھتی ہیں، بجلیاں چمکتی ہیں، تیری زبان کا طوطی بولتا ہے، لوگ اشش کرتے ہیں تیری گفتگو پہ، تیری گفتار پہ صدقے جاتے ہیں، تیرے لہجے کے جمال کو دیکھتے ہیں، تیرے سینے کا زور، تیرے پنجوں کی طاقت، تیری دماغ کی تیزیاں اور تیری سوچوں کے اجالے، تیری زوردار ٹانگیں، تیرے کڑیل بازو اور تیری چوڑی چھاتی اور تیرے گلاب کی پتیوں جیسے ہونٹ. اے انسان، یہ سب کچھ کہاں تراشا گیا؟ ماں کے رحم میں، اس تاریکی میں جو 3 پردوں میں تھی. تیرا سر تیرے گھٹنوں میں تھا اور تیرے رب نے وہاں تیرے اندر نسوانیت یا رجولیت کی صلاحیتیں پیدا کی، تیری آنکھوں میں چمک پیدا کی، تیرے کانوں میں نغمے بکھیرے، تیری زبان کے پٹھوں پہ قوت ذائقہ رکھی، تجھے بولنے کی صلاحیت دی، تیرے پنجوں میں زور رکھا. آج تو مفتی شہر ہے، آج تو علامۃ الدہر ہے، آج تو قاضی القضات ہے، آج تو منسٹر ہے، آج تو وزیر اعظم ہے، آج تو پہلوان ہے، آج تو شہزادہ ہے، آج تو بادشاہ ہے، آج تو زوراور ہے. آج تیری طاقت کے کیا کہنے، آج شیروں کو تو نچا لیتا ہے، ہاتھیوں کو تو بٹھا لیتا ہے.